مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور قرآن و سنت جب ثابت کر لیں پھر تائید میں یہ سب اکابر کے حوالے دے رہا ہوں کہ نہیں، زبانی دے رہا ہوں، کتابوں کے بغیر دے رہا ہوں کہ نہیں، یہ سب کچھ حفظ ہیں، مگر ان کے حوالے تائید میں لاتے ہیں، وہ مصادر اصلیہ نہیں ہوتے، وہ تائیدات ہوتی ہیں۔ گرم چائے دیں۔ اے علماء اہل سنت، اگر آپ معاشرے میں علمی اعتبار سے اپنی عزت چاہتے ہیں، عالم دین کے پاس عزت کا سبب کیا ہے؟ نہ وہ مالدار، نہ وہ کروڑوں پتی، نہ وہ وزیر، نہ وہ امیر، نہ وہ کبیر، نہ اس کے پاس کوٹھیاں، نہ روب، نہ اس کے پاس کوئی طاقت۔ کوئی عزت کرے تو کیوں کرے؟ نکتے کی بات سمجھ لیں، ایک عالم دین کی عزت کے صرف دو سبب ہیں، صرف دو سبب ہیں، اس کے پاس علم مضبوط ہو اور اس کے پاس عمل صالح ہو، بس بس بس، تیسری شے نہیں۔ علم مضبوط ہو، مستحکم علم کتاب اور سنت پر ہے، اور عمل صالح ہو، عمل صالح ہو، بولے تو کتاب و سنت کے دلائل سے بات کرے، اور جب تنہا ہو جائے تو آنکھیں چھم چھم گریں یار کی محبت میں۔ عمل صالح ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اخلاق حسنہ ہو، استغنا ہو، پجاری نہ ہو دنیا کا۔ یہ دو دولتیں لے لیں، عزت پلٹ کے قرون اولا کی طرح واپس آ جائے گی۔ اس پر محنت کریں، دلائل اصلیہ کی طرف رجوع کریں، آپ اپنا کیس جیت جائیں گے، اچھے وکیل بن جائیں۔ اور یہ دورہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی وکلا تیار کرنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اب جو بات جس پر ذوق آیا تو بات کر دی کہ بخاری کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو امام بخاری نے کی۔ میں نے تراجم الابواب، چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، روایت حدیث نہیں ہے، سارے نئے قائم کیے۔ کیوں؟ یہ اگلی حدیث بھی اس کا سبب آ رہا ہے۔ جو حدیث بیان کر رہا ہوں، ترجمۃ الباب بھی سنیے اور حدیث الباب بھی سنیے۔ باب ہے باب وضع الماء عند الخلاء، جب باتھ روم میں جانا ہو، باتھ روم میں جانے کے لیے پانی بھر کے رکھنا، یہ باب ہے۔ جب آپ اس باب کو پڑھیں گے، چونکہ حدیث الباب کی مناسبت ہے، جو حدیث کا شان نزول ہے وہ یہی ہے، تو امام بخاری نے اس کے شان نزول کو لے لیا۔ اور دوسری طرف اس لیے ذہن ان کا نہیں گیا کہ اس وقت یہ فتنہ اعتقاد کا تھا نہیں، عقیدہ ہر ایک کا صحیح تھا۔ اگر اس وقت اعتقاد کا فتنہ جو آج ہے اس وقت ہوتا تو شاید امام بخاری کے تراجم الابواب بہت جگہوں پر مختلف ہوتے۔ تو احکام فقہ کے مطابق رکھ لیا کہ بیت الخلاء جانا ہو اگر باتھ روم تو پانی بھر کے رکھنا، لوٹا بھر کے رکھنا، لوٹا بھرنا۔ یہ باب ہے ترجمۃ الباب۔ اب حدیث کیا ہے پڑھیے، سبحان اللہ۔ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن عباس کون ہیں؟ جن کو آقا علیہ السلام نے ترجمان القرآن کہا، یہ قرآن کا ترجمان ہے، جس کو جبرائیل امین نے ترجمان القرآن کہا، جس کو آقا علیہ السلام نے حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا، عبداللہ ابن عباس۔ وہ ابن عباس، اب بتانا چاہتا ہوں کہ ابن عباس، آؤ ان سے پوچھیں، اے عبداللہ ابن عباس، آپ بتائیں کہ آپ ترجمان القرآن کیسے بنے؟ اے ابن عباس بتائیں آپ حبر هذه الامہ، امت محمدیہ کے سب سے بڑے علم کے امام کیسے بنے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہ اس وقت صرف و نحو کی کتابیں تھیں، نہ فلسفہ و منطق کی تھیں، نہ علم تھا، نہ فن تھا، سوائے قرآن کے اور حدیث کے۔
کیسے بنے عالم؟ وہ جواب دیتے ہیں یوں بنا. اور امام بخاری بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل الخلاء. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تو عام باقی لوگوں کی طرح ایک آدمی تھا، باقی جوانوں کی طرح ایک جوان تھا. اور ترجمان القرآن یوں بنا کہ آقا علیہ السلام ایک دن بیت الخلاء تشریف لے گئے. جب بیت الخلاء میں تشریف لے گئے فوضعت له وضوءا، تو میں نے باہر آپ کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا، پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا. بیت الخلاء میں جب آقا تشریف لے گئے تو پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا. آقا باہر تشریف لائے تاکہ حضور ہاتھ دھوئیں گے. آقا باہر تشریف لائے تو پوچھا من وعدہ ھذا، یہ وضو، یہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی کا لوٹا کس نے بھر کے رکھا ہے؟ فاخبر، آقا علیہ السلام کو بتایا گیا حضور ابن عباس نے رکھا ہے. تو آقا علیہ السلام نے بلا کر فقال اللہم فقہہ فی الدین، میرا لوٹا بھرنے والا ابن عباس، مولا اس کو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم بنا دے، فقیہ بنا دے. ابن عباس سے پوچھا آپ فقیہ الامہ اور ترجمان القرآن کیسے بنے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی کتاب نہیں، حضور کے لوٹے بھرتے بھرتے فقیہ امت بن گیا. حضور کے لوٹے بھرتے بھرتے فقیہ الامت بن گیا. یہ امام بخاری نے حدیث روایت کی. تو اس پر میں یوں کہوں گا جنہوں نے حضور کے لوٹے بھرے وہ ترجمان قرآن بن گئے، اور جو لوٹے بھرنے کے انکاری رہے وہ لوٹے کے لوٹے رہ گئے. جنہوں نے میرے یار کے، میرے آقا کے، میرے محبوب کے لوٹے بھرے وہ لوٹ گئے. جنہوں نے حضور کے لوٹے بھرے وہ لوٹ گئے، اور جو لوٹوں کے انکاری ہوئے وہ لٹ گئے، وہ لوٹے کے لوٹے رہ گئے. کیوں؟ فرمایا تھا فقہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ حضور کی خیرات ہے، نہیں دیکھتے کوئی کتنا پڑا ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں. خواہ لوٹے بھرنے پر عطا کر دیں، اور چاہے تو کوئی معلم الملکوت و فرشتوں کا استاد ہو، ایک ادب کا انکار کرے تو سارا علم سلب کر دیا جائے. تو اس میں علم اور معرفت ذاتی خدمت کے ساتھ متعلق ہوا، ذاتی خدمت کے ساتھ متعلق ہوا. اس کے بعد امام بخاری، صحیح بخاری کی اگلی حدیث کتاب الوضو میں سے ہی 170 نمبر حدیث پہ آ جائیے. امام بخاری روایت کرتے ہیں، باب ہے 33واں باب. اب آپ نے دیکھا میں نے ترجمۃ الباب کی بات کر رہا تھا کہ لوٹا بھر کے رکھنا باب تھا، اور حدیث نیچے جو آئی وہ یہ کہ اس کے صلے میں حضور نے ان کو فقیہ امت بنا دیا. تو ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں ایک مناسبت تو ہے کہ وضو لوٹا بھر کے رکھا تھا، مگر اس کے علاوہ بھی حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں کچھ مناسبتیں ہیں، وہ نہیں آئیں. نئے تراجم الابواب کے ساتھ حدیث کی کتابیں مرتب کرنے کا مقصد تھا کہ جو مناسبتیں رہ گئیں اب نئے تراجم الابواب بنائے جائیں. حدیثیں وہی ہوں گی، جام نئے ہوں گے. شراب کہن در جام نو، شراب پرانی ہوگی، یار کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا، کفر ہے، بس جام نئے ہوں گے. حدیث اگلی جو دے رہا ہوں 33، باب 33، کتاب الوضو، باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان. ارشاد فرمایا امام ابن سیرین عن ابن سیرین قال قلت لعبیدہ، میں نے حضرت عبیدہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس. امام ابن سیری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس
آقا علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہے، منہ مبارک ہے۔ اب یہ حدیث تبرک ہے۔ عقیدہ کا کون سا باب ثابت ہوا؟ التبرک بشعرہ، اصلا آقا علیہ السلام کے شعر منہ مبارک سے تبرک لینا۔ امام ابن سیرین نے کہا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، اور یہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا، حضرت انس بن مالک سے، یا ان کے گھر والوں سے لیا تھا۔ انہوں نے جواب میں کہا فقال لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا۔ انہوں نے کہا کاش ان بالوں میں سے ایک بال منہ مبارک میرے پاس بھی ہوتا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آقا علیہ السلام کا ایک منہ مبارک میرے پاس ہوتا تو دنیا و ما فیہا کی ہر شے ایک طرف، حضور کا منہ مبارک کائنات میں سب سے اعلیٰ غنیمت و دولت تھی۔ یہ حدیث۔ اس کے بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما حلق رأسہ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ۔ ابن سیرین سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، امام بخاری لائے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا سر مبارک کا حلق کروایا، حج کے موقع پر مینا میں حلق کروایا، بال مبارک کٹوائے، حلق، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک حضور سے حاصل کیے۔ اور دوسری حدیث جس کو امام مسلم لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان الحلاق یحلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحابہ یطوف علیہ، کہ حلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کا حلق کر رہا تھا، اور جو صحابہ ہیں وہ اس کے ارد گرد اس طرح طواف کرتے تھے جیسے کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ کان یطوف بہ اصحابہ، اور صحابہ کرام ان کا طواف کر رہے تھے۔ ایک بال بھی آقا علیہ السلام کا کسی صحابی نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ بال مبارک کا تبرک اور موضوع چل رہا ہے وضو اور طہارت کا، تو وضو اور طہارت کے موضوع میں بال منہ مبارک کی حدیث کیوں آئی؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کا بھی تعلق تراجم الابواب کے ساتھ ہے۔ کسی کا رد کیا ہے مذاہب فقہیہ میں سے بعض، امام میں کیا بتاؤں، شوافع، کہ ہاں بال اگر پانی میں گر جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں بالوں کے بارے میں حکم مختلف ہے، طیب کا نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے ہاں بال پاک اور طیب ہیں، اور وہ پانی میں بھی گر جائیں تو ماء مستعمل نہیں ہوتا اور پاک اور طیب رہتا ہے، وضو ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر امام بخاری شافعی ہو کر یا راجح الی الشافعیت ہونے کے باوجود شافعیہ کی رد کر رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب حنفی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس باب میں یہ حدیث لانے کی حکمت یہ ہے۔ یہ تو فقہی بات تھی اساتذہ والی جو بتا دی۔ اب اعتقاد کے موضوع پر آ جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حلق کرواتے اور صحابہ کرام اس طرح ارد گرد حلقہ بنا لیتے اور ایک منہ مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیتے، ایک بھی منہ مبارک زمین پہ نہ گرنے دیتے اور اٹھا لیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ یہ تو حج کا موقع ہے۔ اسی صحیح بخاری میں، بخاری پڑھ رہے ہیں، اس صحیح بخاری کے اندر آگے جا کر کتاب الشروط میں امام بخاری نے ایک اور حدیث حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت کی ہے، باب الشروط فی الجہاد والمصالحہ۔ اس میں صلح حدیبیہ کے مضمون کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں۔
اس میں امام بخاری اس میں بیان کرتے ہیں جہاں 1500 صحابہ بیعت رضوان کرنے والے 1500 صحابہ حدیبیہ میں آقا علیہ السلام کے ارد گرد تھے، وہاں بھی آقا علیہ السلام نے حلق مبارک کروایا. اور صحابی بیان کرتے ہیں جس کو عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، بعد میں صحابی بن گئے، اسلام قبول کیا، وہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے روایت کیا. وہ کہتے ہیں فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع کاتوا یقتتلون علی وضوئه واذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده وما يهدون الیہ النظر تعظیما له. فراجع عروة بن مسعود الى اصحابه فقال ای قوم واللہ لقد وفدت على الملوک ووفدت على قیصر ووفدت على کسرى ووفدت على النجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں واپس جا کے قریش مکہ کو کہ اے قریش مکہ، خدا کے لیے اصحاب محمد کے ساتھ جنگ نہ کرنا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کے اور عاشقوں کے لشکر سے جنگ نہ کرنا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن حدیبیہ کے مقام پر نیچے گراتے تو 1500 صحابہ لعاب دہن زمین پہ نہ گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پر مر لیتے. اگر حجامت کرواتے تو ایک گیسوئے پاک زمین پہ نہ گرنے دیتے، اٹھا کے سنبھال لیتے. وضو کرتے تو پانی کا ایک ایک قطرہ زمین پر گرنے نہ دیتے، اٹھا کے چہرے جسم پہ مل لیتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کو پانی کا قطرہ نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر اپنے آپ کو مل لیتا. اور انس بن مالک سے امام مسلم نے روایت کیا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الفضائل باب قرب النبی من الناس وتبرکہم بہ. امام مسلم نے باب قائم کیا ہے وتبرکہم بہ، تبرک کا باب. فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یہلکہ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ. اور اسی طرح پھر دوسرے مقام پر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حج کے موقع پر حلق کروایا اور دست مبارک سے خود صحابہ میں بال مبارک تقسیم کیے، خود تقسیم کیے اور کہا کہ میرے صحابہ میں بانٹ دو. اب ثابت یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام اپنے آثار مبارک، اپنے منہ مبارک، اپنے وضو کا پانی آقا کی آنکھوں کے سامنے 1500 صحابہ کا اجماع، کل صحابہ کا اجماع کہ لعاب دہن اٹھا کے چہرے پہ مل رہے ہیں، حضور منع نہیں فرما رہے. کیا اس کو شخصیت پرستی کہا جائے گا؟ آج کی جو اصطلاح ہے شخصیت پرستی، اس میں یہ آتا ہے یا نہیں؟ بولیے کیا کر رہے ہو؟ فرماتے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، معاذ اللہ، ایک بشر ہوں، پیغمبر ہوں. میں تمہیں اپنا لعاب دہن چہروں پہ ملوانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، احکام شریعت دینے آیا ہوں، تمہیں نمازی روزہ دار بنانے آیا ہوں. اس لیے تو نہیں آیا کہ میری رطوبتیں اور میری لعاب دہن کو چہروں پر ملا کرو. آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، حضور نے منع نہیں فرمایا. یہ سنت صحابہ بھی ہوئی اور سنت مصطفیٰ بھی ہوئی تقریراً، حتیٰ کہ اپنے دست مبارک سے دیا کہ تقسیم کر لو. اب ان حدیثوں میں دو چیزیں آ گئیں، بال مبارک سے تبرک بھی آ گیا، لعاب دہن، کیا لعاب دہن اور بینی مبارک کی رطوبت، ناک مبارک، یہ بھی آ گیا. یہ فضلات میں سے ہے، سکریشن ہے.
جو چیز جسم سے باہر نکلے وہ فضلہ ہوتی ہے، اور جو جسم پر اگے وہ بال. تو گویا فضلات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا اور شعرات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا. میری بات آپ سمجھیں؟ ہم اگر تھوکیں، کہاں مسلیت اور کہاں افضلیت، ہم تھوکیں تو اس میں جراثیم ہیں، ہم تھوکیں تو جراثیم ہیں، اور آقا علیہ السلام لعاب دہن گرائیں تو ابو بکر و عمر اپنے چہروں پہ مل لیں. اب بھی مسلیت کی بات رہتی ہے. یہ بخاری کا عقیدہ ہے، مسلم کا عقیدہ ہے، 1500 صحابہ کا عقیدہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہوں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات مبارک ہوں، ان کی طہارت ثابت ہوئی، ان کی طہارت ثابت ہوئی اور ان سے تبرک ثابت ہوا. قاضی ایاز نے الشفاء میں تصریح کی، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں تصریح کی، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں تصریح کی، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں تصریح کی، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی. کون رہ گیا اماموں میں سے باقی؟ شارحین حدیث میں سے امام بزار نے روایت کیا، یہ تو تھا بال سے تبرک، منہ مبارک سے، یہ تھا لعاب دہن سے تبرک. حدیث صحیح میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے بول مبارک، پیشاب مبارک سے بھی تبرک کرتے تھے. جو فضلات جس میں عطر سے نکلتے وہ طیب اور پاک تھے، طیب اور طاہر تھے، طیب اور بولیے طاہر تھے. اس پر ایک دلیل دے دوں. بول مبارک، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پیشاب مبارک کیسے ہو گیا. ایک ہی بات سمجھاتا ہوں، اس کے دلائل اگر پڑھنے ہیں تو میری کتاب خصائص مصطفیٰ پڑھیے، ضخیم کتاب ہے خصائص مصطفیٰ. اس کا ایک باب میں نے بے شمار عقلی، نقلی اور حدیثی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے فضلات کے طیب اور طاہر ہونے کا. مگر ایک نکتہ بتا دیتا ہوں. بول مبارک، بول پیشاب بنتا کہاں سے ہے؟ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. بنتا کہاں سے ہے؟ پانی سے ہی بنتا ہے نا. آپ نے پانی پیا، ایک دلیل عقلی دے رہا ہوں، آپ نے پانی پیا، وہ آپ کے معدے میں گیا، وہاں سے گردے سے ہوتا ہوا پیشاب کی نالی سے نکلا، کچھ جسم میں ہو گیا ہضم اور کچھ نکل گیا. اب یہ بتائیے، میں ایک فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ پیشاب آقا علیہ السلام کا مبارک بول کیسے بن گیا اور ہمارا پلید کیسے ہے، نجس کیسے ہے. اس وقت جب وہ گلاس میں تھا تو پانی طیب و طاہر تھا یا نہیں؟ بولیے. جب اس میں تھا تو پانی طیب اور طاہر تھا یا نہیں؟ بولیے. تھا. کوئی شک ہے؟ وہ نجس کب بنا؟ جب آپ کے اندر رہا. جب ہمارے اندر رہا تو پانی میں کوئی نجاست نہ تھی، وہ تو طاہر بھی تھا، مطہر بھی تھا. وہ تو نجاستوں کو پاک کرنے والا تھا، پانی طاہر و مطہر تھا. وہ نجس خود کیسے بن گیا؟ اس کو ہم نے بنایا نجس. ہمارا اندر نجس تھا، ہمارے اندر نجاست تھی. جب ہمارے اندر رہا اور داخل کیا، ہمارے اندر تو پاک تھا، اور ہمارے اندر ہمارے تن کی صحبت میں رہ کے نکلا تو ناپاک ہو گیا تھا. نجس اس لیے بنا کہ ہمارے اندر نجاست تھی. ارے فضلات طیب و طاہر پر انکار کرنے والوں، فضلہ کیسے ناپاک ہوا؟ کھانا، روٹی، سالن، چاول، پھل، یہ جب تک ہمارے اندر نہ تھے، باہر تھے، سب پاک تھے. یہ نجس کیسے بنے؟ جب ہمارے اندر ہمارے من کی صحبت میں رہ کے نکلے تو ناپاک تھے، باہر تھے تو پاک تھے. ارے لوگوں، ہمارا اندر سے تن ناپاک تھا، ہمارے اندر کی صحبت نے پاک کو ناپاک کر دیا.
ارے حضور کے فضلات پاک کیوں نہ رہیں گے؟ وہاں تو ناپاک بھی آ جائے تو پاک ہو جاتے ہیں. وہاں تو ناپاک آ جائیں تو صحبت مصطفیٰ سے پاک ہو جاتے ہیں. تو پاک شے حضور کے بطن اقدس کے اندر جائے وہ ناپاک کیسے رہے گی؟ وہ پہلے بھی پاک تھا، نکلا تب بھی پاک تھا. حضور کے بطن اقدس میں خدا نہ خواستہ کسی شے کے نجس ہونے کا امکان نہیں ہے. اگر پانی طاہر و مطہر ہے تو بطن مصطفیٰ سے بڑا بھی کوئی طاہر و مطہر ہے؟ اگر پانی طاہر و مطہر ہے تو وجود مصطفیٰ سے بڑا مطہر کائنات میں کون ہے؟ پڑھیے حضور کے اسماء میں طاہر، طیب، مطہر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو بس پاک پاک کے اندر گیا، پاک تھا جب داخل ہوا، پاک رہا جب نکل گیا. سب فضلات پاک اور طیب اور طاہر ہیں. جن کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا سمجھیں. آقا علیہ السلام تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محقق عینی نے اس بات کی تصریح کی، علامہ عینی نے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بریلویوں نے مسلک گھڑ لیا ہے، کہ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتا دی ہے. نہیں، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ حدیثیں آئیں. علامہ عینی نے اس کی تصریح کی کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. امام اسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی، حوالے لکھے طیب و طاہر. وہ تو دور کی بات ہے. علامہ اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند کے اکابر میں سے، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں باب قائم کیا کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. کل تک تو سارے مانتے تھے، آج خدا جانے کیا ہو گیا. امام قسطلانی نے لکھا طیب و طاہر ہیں، اور بزار نے روایت کی حدیث، طبرانی نے روایت کی، امام حاکم نے روایت کی، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں روایت کی، امام دارقطنی نے روایت کی کہ حضرت ام ایمن آقا علیہ السلام جب علیل تھے تو پیالے میں بول مبارک کر دیتے تھے. رات کو کیا، حضرت ام ایمن اٹھی، انہوں نے پی لیا. آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ کہاں گیا میرا بول؟ عرض کیا میں نے پی لیا. فرمایا تیرے پیٹ کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. تمام شارحین، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھ لیں بڑی پتے کی بات، کل شارحین بخاری حضور کے فضلات کے طیب و طاہر ہونے کے قائل ہیں. ختم ہو گئی بات. پر کسی نے بخاری پڑھی ہو تو تب پتا چلے. شروع کو پڑھو. امام نووی قائل ہیں، قاضی ایاز قائل ہیں، عینی قائل ہیں، قسطلانی قائل ہیں، اسقلانی قائل ہیں، کرمانی قائل ہیں، سیوطی قائل ہیں، ملا علی قاری قائل ہیں. کل شارحین بخاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات مبارک کے طیب و طاہر ہونے کے قائل ہیں. اور امام قسطلانی نے تو الگ المواہب اللدنیہ میں، وہ تو شرح بخاری میں کر ہی دیا، اس میں بہت ساری احادیث جمع کی. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا، جب کبھی آقا علیہ السلام کہیں سفر پر بھی بول و براز مبارک فرماتے. اور محدثین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ ایک صحابی سے بھی پوری زندگی منقول نہیں ہے کہ زمین پر کسی نے حضور کے بول و براز مبارک کو دیکھا ہو. جب کرتے تو زمین پھٹ کے نگل جاتی، زمین نگل جاتی. وہ کہتی چلو اور میرے نصیب میں کچھ ہے یہ نہیں، یہی برکت تو لوں. تو فضلات مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا، پسینہ مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا. تم سلیم تبرک لیتی، پسینہ مبارک کو شیشی میں جمع کر رہی ہیں. آقا علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے. آقا نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آقا نرجو برکتن لصبیاننا، آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت لے رہے ہیں.
نتبرک بہی، ہم اس سے تبرک لیتے ہیں. احادیث بری پڑی ہیں کل، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ مذہب ہے. حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. آپ کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں ہے؟ امام قسطلانی شارح بخاری خود شافعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَبِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ، یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے کہ فضلات مصطفیٰ طیب اور طاہر ہے. خون مبارک بھی پاک ہے آقا کا. حتیٰ کہ شیخ الاسلام امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں قد تکاثرت الادلۃ علی طہارت فضلاتہ. امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ دلائل کی اتنی کثرت ہے کہ انکار کرنا ناممکن ہے کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. المواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 78. قد تکاثرت الادلہ علی طہارت فضلاتہ وعد الائمہ ذالک فی خصائصہ. اور فرماتے ہیں کہ امام بزار نے حضرت عائشہ سے، ابو عوانہ نے صحیح میں اور حاکم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری حدیث روایت کی ہے کثرت کے ساتھ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فضلات طیب مبارک سارے کے سارے پاکیزہ اور طیب و طاہر تھے، طیب و طاہر تھے. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. تو گویا ہم نے کتاب الوضو کی یہ تقریباً 200 کے قریب 175 تک 250 نمبر حدیث تک منتخب احادیث کو عقائد کے باب میں آج مکمل کیا. اتفاق سے جو سامنے حدیث آ گئی صرف نوٹ کر لیں، امام بخاری کی وہ وہی حدیث آ گئی کہ قبر میں آقا علیہ السلام کی شان ہی کی نسبت ایک سوال ہوگا. اور باب کیا ہے؟ یہ ترجمۃ الباب کا مسئلہ ہے. اور باب امام بخاری نے قائم کیا باب من لم یتوضا الا من الغشی، کہ اگر غشی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اٹھے تو وضو کرے. باب یہ ہے چونکہ اس کے درمیان غشی کا ذکر آیا ہے اور اس غشی کی مناسبت کو انہوں نے ترجمۃ الباب بنا دیا ہے. اور حدیث پھر وہی ہے. آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تم سے سوال ہوگا. کیا؟ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. وہی حدیث. یہ حدیث نمبر 184 تھی. اس پر ہم نے آج کے دورہ بخاری کا تیسرا سیشن اللہ کی توفیق سے ختم کیا. وما علینا الا البلاغ.